الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ سورہ النور کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ 10 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ان سب آیات کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بہت ضروری ہے ان آیات کا پس منظر جاننا ہم سب کے ایمان کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ جس بیوی کا نام نکل آتا اسے حضور اپنے ساتھ سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور نے کسی غزوے کی طرف سفر فرمانا تھا، قرعہ ڈالا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا قرعہ نکل آیا۔ ان کے لیے ایک خاص طور پر ہودج تیار کیا گیا، چھوٹا سا کمرہ نما جسے ڈولی کہتے ہیں، اس میں بٹھا دیا اور ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا۔ غزوے سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پہ قافلہ رک گیا۔ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ جب قافلہ رکا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رفع حاجت کے لیے قافلے سے کچھ فاصلے پر چلی گئیں، جنگل کی طرف۔ رفع حاجت سے جب واپس آپ آئیں تو اس وقت آپ نے اپنے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا سونے کا، اس کو چیک کیا تو وہ نہیں تھا۔ پھر آپ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے اسی مقام پر گئیں جہاں پہ رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ وہاں ہار کو تلاش کرتے کرتے آپ کو دیر ہو گئی، ہار مل گیا تو آپ اس کو اٹھا کر واپس پہنچی تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا اور دور دور تک قافلے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی جگہ پر جہاں ان کا اونٹ بیٹھا تھا وہاں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھ گئیں۔ قافلے والوں نے آپ کا ہودج اٹھایا۔ آپ کی جو طبیعت تھی وہ ہلکی پھلکی، زیادہ جو ہے وہ موٹی نہیں تھی، آپ ہلکی پھلکی طبیعت کی مالکہ تھیں، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، بالکل کم وزن تھا آپ کا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ اس میں موجود ہیں، اس کو اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا اور چل پڑے۔ اب آپ وہاں بیٹھی تھیں، ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتفاق سے وہ قافلے سے پیچھے تھے۔ ان کا جب وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ چادر میں لپٹے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جب قریب ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چونکہ پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے دیکھا ہوا تھا، جو جب نظر پڑی تو پہچان لیا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے اونٹ کو بٹھایا اور بٹھا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے سواری ہو جائے آپ۔ وہ سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل پیدل چلے اور حضرت عائشہ کو سوار کیا اونٹ کے اوپر اور اونٹ کو بھگاتے ہوئے لے گئے۔ دوپہر کا وقت ہوا، قافلہ مدینے کے اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اونٹنی کو لے کر حاضر ہو گئے۔ اس قافلے میں جو ہے وہ کچھ منافقین بھی شامل تھے، خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اونٹنی پر سوار ہیں اور مہار اس کی حضرت صفوان بن معطل نے پکڑی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ، جان بوجھ کر حضرت عائشہ صدیقہ وہاں رک گئیں۔ ان کا اور حضرت صفوان بن معطل کا آپس میں غلط تعلق ہے، بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، الزام تراشی کر دی۔ اب مدینے میں چونکہ داخل ہو گئے، یہ واقعہ سننا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب کچھ لوگ
اب بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت اطہار حضور کی زوجہ پر الزام تراشی والا. تو یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئیں, حضرت صفوان بن معطل وہاں پر رہے. کچھ لوگ جو منافقین تھے انہوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دیں, یہ حضور کے گھر والے, آپ کی زوجہ جو ہے وہ ایک صحابی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں ان کے. بعض صحابہ کرام بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے, جن میں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سے تھیں, اور مردوں میں سے حضرت حضور کے مشہور صحابی جو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اس میں شامل تھے, اور ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 صحابی اور ایک صحابیہ اس الزام کے اندر نہ جانتے ہوئے شامل ہو گئے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھ پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. میرے گھر میں آنا جانا لوگوں کا, عورتوں کا بند ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آتے تھے مگر مجھ سے ویسے پیش نہیں آتے تھے جیسے پہلے آتے تھے. تو میں بہت پریشان تھی, بھی کیا معاملہ ہے, حضور مجھ سے محبت والا وہ معاملہ نہیں فرما رہے جو پہلے فرماتے تھے. کہتی 1 مہینہ ایسے گزر گیا, پورا مہینہ. مہینے بعد میں بیمار ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے, حضور مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک دن کہتی ہیں میرے گھر میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئیں, حضرت ام مستہ, وہ میرے گھر میں آئیں. میں اور وہ رفع حاجت کے لیے باہر گئیں, کیونکہ اس وقت یہ واش روم وغیرہ کا نظام نہیں ہوتا تھا, باہر جا کر کرتے تھے. باہر گئیں, راستے میں مجھے حضرت ام مستہ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے پر اللہ کی لعنت ہو, مستہ پر, کہ وہ تیرے اوپر الزام تراشی میں شامل ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی میں حیران ہو گئی, کون سا الزام؟ اس نے کہا یہ کہ حضرت صفوان بن معطل کا آپ کے ساتھ غلط تعلق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئی. آپ کو جب ہوش آیا تو حضرت ام مستہ آپ کو گھر میں لائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں بہت پریشان ہو گئی, حضور گھر میں تشریف لائے, میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں, میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. حضور نے اجازت فراہم کی, ایک غلام ساتھ بھیجا, میں اور وہ غلام حضور اپنے گھر میں چلے گئے. میں نے اپنے باپ سے پوچھا میرے اوپر لوگوں نے الزام لگایا, انہوں نے کہا ہاں الزام لگایا لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اپنی ماں سے پوچھا, یہاں تک کہ ایک دن وہاں پر بھی گزر گیا روتے ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. جب حضور ہمارے گھر میں آئے تو حضور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ حضور سے بات کریں میرے بارے میں کہ میں پاکیزہ ہوں. میرے باپ خاموش رہے, میری ماں بھی خاموش رہی. پھر میں نے خود بات کی, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ جو مرضی کہیں میرے بارے میں, لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا دامن بہت پاک ہے. حضور نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تیرے بارے میں برات کا ضرور اظہار فرمائے گا. بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 10 آیات لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور آ کر حضور کی زوجہ محترمہ کی برات کا اعلان فرمایا. اب حضور نے وہ 3 صحابی, جو 2 صحابہ تھے اور ایک صحابیہ تھی, ان تینوں کو 80 کوڑے مروائے, جو کہ تہمت کی سزا ہے وہ دلوائی. اس کے بعد کہا کہ تم معافی مانگو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور باقی لوگوں کے بارے میں حضور نے اعلان کیا چن چن کر کے, یہ منافق ہیں جو میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں. اب یہاں پر 2 گروہ, ایک وہ گروہ جو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتا تھا, وہ آج بھی تہمت لگاتا آ رہا ہے. میں اس ممبر پہ بیٹھ کے آج تک کسی بھی فرقے کا مسلک کا نام لے کر گفتگو نہیں کی میں نے, نہ میرا یہ مزاج ہے. لیکن جب حضور کی ازواج کا معاملہ ہو یا حضور کی ذات کا معاملہ ہو, مجبوری بن جاتی ہے مسلک کا نام لینا. اہل تشیع جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں, آج بھی وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی تہمت کو لے کر آ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تھی, وہ ناپاک تھی, پاک نہیں تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں, اور شیعہ حضرات چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے وہ گالی دیتے ہیں, اس لیے ان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان پر تہمت لگاتے ہیں. تو جو حضور کی بیوی پر تہمت لگائے, ہمارا اخلاقی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی کہ اگر ہم حضور کا کلمہ پڑھ کر بھی حضور کی زوجہ محترمہ کی, آپ کی عزت اور آپ کی ناموس پر کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکیں.
حضور کی ازواج پاکیزہ ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کر، اس سے بڑی پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن بیان کر دے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے ناجائز فائدہ اٹھایا، عبداللہ بن ابی کی قوم کا، جو اب تک جاری ہے۔ اس نے کہا جی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے بھائی یہ جو ہودج لا رہے ہو اونٹنی پہ رکھ کے، اس میں میری زوجہ تو نہیں ہے؟ یا حضور کو پتہ چل جاتا کہ میری زوجہ کا ہار گم گیا ہے اور وہ کس مقام پر ہے۔ یا یہ بھی نہیں تو جب مدینے میں پہنچ آئی تھی حضور فرما دیتے مہینہ خاموش کیوں رہے، حضور کہہ دیتے بھئی میری زوجہ پاک ہے، اس پر الزام تراشی مت کیجئے۔ تو لہذا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے حضور نے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی حضور کی ذات میں نقص بیان کرتے ہیں۔ اب یہ طبقہ کون سا ہے؟ یہ اہل حدیث اور دیوبند حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص بیان کرتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب ان دونوں باتوں کا جواب میں حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا بیان تو اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، لیکن حضور کی غیب والی بات کا، چونکہ حضور کی اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ خاموش رہے کہ میری بیوی کا معاملہ ہے، اس کا جواب میں دوں گا تو لوگ کہیں گے چونکہ ان کی بیوی ہے، اس لیے یہ اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے خاموشی اختیار کی کہ میں نہیں جواب دوں گا، میرا اللہ جواب دے گا کہ میری بیوی پاکیزہ ہے۔ حضور خاموش رہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، کوئی اپنی بیوی کے بارے میں خود گواہی دے کہ نہیں وہ پاک ہے، صاف ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کم کرتے ہیں۔ اس کا بھائی دے یا اس کا باپ دے یا کوئی اس کا پیر دے بڑا تو وہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ حضور خاموش رہے۔ دوسری وجہ یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور بیگانوں میں فرق کرنا چاہتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں ہمیں، اور ہماری پیٹھ پیچھے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے بارے میں جو غلط نظریات رکھتے ہیں۔ حضور چاہتے تھے کہ وہ سب ظاہر ہو جائیں، منافقوں کو ظاہر کرنا چاہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضور خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت یہ نازل کی۔ اب ان آیات میں سے پہلی آیت کا صرف میں ترجمہ کروں گا، باقی آیت کا کل انشاءاللہ اس میں سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے خود بھی حکم دیا کہ آپ کا چپ رہنا بہتر تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شر لکم، بے شک آپ کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی زوجہ پر تہمت لگائی، لا تحسبوه شر لکم، تم اس کو برا گمان نہ کرو۔ حضور سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم اس کو برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ بہتر اس لیے کہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ اب منافق کون ہے اور مخلص کون ہے، پتہ چل گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے جس نے جو گناہ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا ضرور دے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور ان کا جو بڑا سربراہ ہے یعنی عبداللہ بن ابی، عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب تہمت لگتی ہے نا کسی پر، اس وقت اپنوں اور بیگانوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو بیگانے ہوتے ہیں وہ اس تہمت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہی زاویہ ہے، آپ میں، مجھ پہ، ہمارے گھر میں سے کسی کے اوپر کوئی تہمت لگ جائے، اس وقت دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں ایسا ہی ہے، واقعی یہ غلط ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم ان کو جانتے ہیں، بالکل پاک ہیں۔ تو یہ تہمت والا معاملہ جو ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم خاموش رہو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب جو تمہارے اپنے وہ ظاہر ہو جائیں گے، ایسا ہوا بھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی پاکیزگی کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی گروہ حضور کی زوجہ پر انگلی اٹھاتا ہے، گویا کہ وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، اور جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہی ہے اور پکا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔